مسجدوں میں جیسے ہی رمضان کے روزے کی افطاری کا اعلان ہوا تو بیابان جنگل میں رحمت بی بی تنہا روزے کی حالت میں پڑی تھی۔ ایک چڑیا نے اللہ کے حکم سے رحمت بی بی کا روزہ کھجور سے افطار کروایا۔ سبحان اللہ! اس کہانی کو سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رحمت بی بی کو روزے کی حالت میں جب اس کی بہو نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، وہ روزے کی حالت میں تھی۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی تو رحمت بی بی بالکل بے سہارا ہو چکی تھیں۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی ایک جھیل کے کنارے درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ اس کی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں تھی، لیکن وہ ہر حال میں روزہ رکھتی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ شاید ہی میری زندگی میں اگلا رمضان آئے کہ نہ آئے، میں اس رمضان میں تو نیکیاں کر لوں۔ اب وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا۔ رحمت بی بی کو اپنے اللہ کے گھر کی بہت امید تھی۔ پھر ایک ایسا معجزہ ہوا، ادھر مسجدوں میں روزہ کھلنے کا اعلان ہوا، ادھر ایک چڑیا منہ میں کھجور لے کر آئی اور اس نے رحمت بی بی کے منہ میں کھجور ڈال دی، جس سے رحمت بی بی کی افطاری ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں اور وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب جیسے جیسے رات ہو رہی تھی، رحمت بی بی کو جنگل کے خوفناک جانوروں سے دہشت آ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ پاک نے اس کے لیے ایک ایسا وسیلہ بنا کر بھیجا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب رات کا عالم ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت بی بی کے سہارے کے لیے ایک ایسے اللہ کے نیک بندے کو بھیجا کہ یہ میری بندی میری عبادت کرنے والی اور مجھ پر ہی بھروسہ رکھنے والی ہے، اور اللہ کی ذات ایسے بندے کو کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے۔ رحمت بی بی پھر ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے لگی جو کہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس کی اور رحمت بی بی کی بہو کو اللہ تعالیٰ نے کس عذاب میں مبتلا کیا اور کیسے اس کی بری حالت ہوئی، اور اس کو کس طرح رحمت بی بی یعنی اپنی ساس کا احساس ہوا، آئیے سناتے ہیں آپ کو یہ درد بھرا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رحمت بی بی اپنی بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ رحمت بی بی ایک نیک دل انسان تھیں جو اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت عبادت اور ذکر الہی میں گزارتی تھی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا تو وہ ہر روزہ رکھتیں، چاہے جسمانی کمزوری کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ روزہ نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ اپنی بہو کو بھی یہی تلقین کیا کرتی تھی کہ اے بہو، رمضان کا روزہ ضرور رکھ، 5 وقت کی نماز پڑھ، یہی نیکی ہمارے ساتھ جائے گی اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ بابرکت مہینہ ایک بار پھر سے آ گیا، اور اس مہینے کی عبادت سے اللہ پاک انسان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی بہو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ وہ دین کے معاملے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ روزہ رکھتی، نہ رحمت بی بی کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیتی تھی۔ رحمت بی بی بیچاری اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سحری بناتی اور روزہ رکھ لیتی۔ اس کی بہو تو اس پر اس لیے ناراض ہوتی تھی کہ ان کی عبادت اور کمزوری گھر کے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک دن رحمت بی بی کی بہو اپنی ساس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی، تیری ایک روٹی سے میرا شوہر غریب نہیں ہونے لگا، کیوں تو سارا دن اپنا منہ باندھ کر رکھتی ہے؟ میں نے تجھ سے سارا دن کام لینا ہوتا ہے اور تو کام سے جان چھڑوانے کے لیے روزہ رکھ لیتی ہے۔ ہمارے اتنے بھی دن برے نہیں آئے، ہمارے گھر میں رزق کی ریل پیل ہے، روزہ تو وہ لوگ رکھیں جن کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں۔ رحمت بی بی کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے اور وہ اپنی بہو کو سمجھانے لگی کہ بیٹی، اللہ کے قہر سے ڈر اور توبہ کر۔ یہ تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ تیرے غرور کی وجہ سے یہ رزق چھین بھی سکتا ہے، اور روزہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اور اس میں بھی تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن رحمت بی بی کی بہو بولی، میں تیری نصیحتیں سن سن کر تنگ آ چکی ہوں، تو خود تو اس عمر میں روزے رکھ کر اپنی اور ہماری زندگی مشکل بنا رہی ہے۔ آخری بار تجھے بول رہی ہوں، یا تو روزہ رکھنا چھوڑ دے یا گھر کے کام دل لگا کر لیا کر، یا پھر ہمارا یہ گھر چھوڑ دے اور نکل جا یہاں سے۔ رحمت بی بی نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ جا کر ظہر کی نماز ادا کرنے لگی اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ میری بہو کو ہدایت عطا فرما اور اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، کافر میں اور مسلمان میں ایک نمازی کا تو فرق ہے، اے پروردگار، اس بندی پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ پھر جیسے تیسے کر کے رحمت بی بی نماز سے فارغ ہو کر گھر میں بچا ہوا کام کاج کرنے لگی۔ شام کو افطاری کی، عشاء کی نماز ادا کی اور چپ چاپ سو گئی۔ اگلے دن پھر رحمت بی بی بہو سے چوری چوری اٹھی اور دھیرے دھیرے برتنوں کو ہاتھ لگانے لگی تاکہ شور سے کہیں اس کی بہو اٹھ نہ جائے
اور پھر اس کو روزہ رکھنے سے منع نہ کر دے۔ اس نے چپکے سے سحری بنائی اور روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ جب کافی دن چڑھ چکا تو اس کی بہو اٹھ گئی، اور اسے جب پتہ چلا کہ اس بڑھیا نے آج پھر روزہ رکھا ہے تو وہ غصے سے طیش میں آ گئی اور کہنے لگی، آج تجھ سے میں اتنا کام لوں گی کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی اور تجھے لگ پتہ جائے گا کہ ڈھیٹ پن کیا ہوتا ہے۔ پھر سارا دن رحمت بی بی کی ظالم بہو اس سے گھر کے کام لیتی رہی، لیکن رحمت بی بی کے اندر تو جیسے اللہ پاک نے طاقت عطا کر دی ہو، اس نے سارے کام ہمت سے کر لیے۔ جب عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو رحمت بی بی کے بیٹے نے سودری اب سے کال کی۔ سمیرہ نے جلدی سے کال اٹھائی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس کے شوہر نے فوراً پوچھا کہ ماں کا کیا حال ہے، ماں کیا کر رہی ہے؟ تم اس کے روزے تو اچھے سے رکھوا رہی ہو نا، تم اس کی خدمت تو کر رہی ہو نا؟ تو سمیرہ کے تو رنگ اڑ گئے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں ہی جھوٹ بول دیا۔ کہنے لگی، میں تو کتنی بار ماں جی کو سمجھا چکی ہوں کہ شام کو کچھ فروٹ وغیرہ کھا لیا کریں، کچھ دودھ پی لیا کریں، لیکن ماں ہے کہ میری سنتی کہاں ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد انسان میں کمزوری آ جاتی ہے، عمر کا بھی تو تقاضا ہے، لیکن ماں مانتی نہیں ہے۔ سمیرہ کا شوہر بولا، کوئی بات نہیں، تو خود کھلا دیا کر میری ماں کو۔ میری ماں سے بہت پیار کرنا، میری ماں نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور چل اب جلدی سے ماں سے میری بات کروا۔ کافی دنوں سے میں کام میں مصروف تھا تو میری بات ماں سے نہیں ہو سکی۔ سمیرہ جلدی سے رحمت بی بی کو موبائل پکڑا کر اسے آنکھیں نکالنے لگی، یعنی کہ اپنے بیٹے کو وہ کچھ نہ بتائے۔ رحمت بی بی سہم چکی تھیں، اس نے اپنے بیٹے کا حال چال پوچھا اور بہت ساری دعائیں اپنے بیٹے کو دیں۔ رحمت بی بی کا بیٹا کہنے لگا کہ ماں، میں عید پر ضرور گھر آؤں گا، پھر ہم اکٹھے عید منائیں گے، بس کچھ دنوں کی دوری ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی کہ تیری بہو تیرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں کتنا قسمت والا ہوں کہ مجھے ایک اچھی بیوی ملی۔ رحمت بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگی، ہاں بیٹا، تیری بیوی بہت اچھی ہے اور میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اتنے میں پاس کھڑی سمیرہ رحمت بی بی سے کہنے لگی، رو تو ایسے رہی ہے جیسے نئی نویلی دلہن کی رخصتی ہو رہی ہو۔ کیا کوئی تیرا مر گیا ہے جو ایسے رو رہی ہے؟ اب اٹھ جا، میں نے کچھ کپڑے دھونے کے لیے نکال رکھے ہیں، جلدی سے دھو۔ رحمت بی بی بولی، بیٹا آج میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، ہڈیوں میں جیسے جان ہے ہی نہیں، میں صبح تمہارے کپڑے دھو دوں گی۔ لیکن سمیرہ کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، روزہ رکھنے کے لیے تجھ میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، کام سے بچنے کے لیے ہڈیاں دکھتی ہیں۔ آج میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کیسے افطار کرتی ہے، کون تیرا روزہ کھلائے گا، کیونکہ میں تو تجھے آج اپنے گھر میں ایک پل کے لیے رکنے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد اس کمبخت عورت نے دھکے دے کر اس بڑھیا عورت کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری روتی رہی، تڑپتی رہی کہ بہو، میرا تم لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں ہے ہی کون، میں کہاں جاؤں گی، کم سے کم روزے کی حالت میں تو میرا کچھ لحاظ کر۔ لیکن اس کی بہو نے اس کی ایک نہ سنی اور کہنے لگی کہ جدھر مرضی جا، میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر اس نے رحمت بی بی کو ایک چھوٹی سی پوٹلی میں اس کے کپڑے دیے اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ رحمت بی بی روتے ہوئے گھر سے نکل پڑی اور چلتے چلتے ایک جھیل کنارے آ گئی۔ نماز کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ رحمت بی بی نے جلدی سے جھیل سے پانی لے کر وضو کیا اور اپنے کپڑوں والی پوٹلی کھولی، اس میں سے اپنا ایک دوپٹہ نکال کر بچھایا اور اسی پر نماز ادا کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہیں جھیل کے قریب درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ان کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ پھر رحمت بی بی نے دعا کی، یا اللہ، میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے صبر عطا کر۔ شام ہونے کو تھی اور وہ افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا نہیں۔ وہ بس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر مدہوش سی لیٹی رہی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوا، روزہ کھلنے کے اعلان کے ساتھ ہی ایک چڑیا اڑتی ہوئی رحمت بی بی کے پاس آئی اور اپنی چونچ میں سے کھجور نکال کر رحمت بی بی کے منہ میں ڈال دی۔ رحمت بی بی کے تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ غور سے کبھی چڑیا کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتی۔ جب تک رحمت بی بی نے کھجور کو کھایا تو چڑیا ایک دم پھر سے آئی اور اپنے منہ سے پانی کا گھونٹ رحمت بی بی کے منہ میں ڈالنے لگی۔ رحمت بی بی نے کھجور کھا کر پانی کا گھونٹ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ کہنے لگی، اے اللہ، تو اپنے بندوں کی ضروریات کو ایسے پورا کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ ہی ختم ہو جائے۔
یہ دن شام میں ڈھل چکا تھا، رات کا اندھیرا ہونے والا تھا۔ رحمت بی بی ایک عورت ذات تھی۔ اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ سنسان جگہ پر میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور میں اپنے پروردگار سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ مجھے کسی انسان کی نہیں، صرف تیری مدد چاہیے۔ جس نے میرے افطار کا انتظام کیا وہ میری رات گزارنے کا بھی انتظام ضرور کرے گا۔ رحمت بی بی کے دماغ میں اچانک اپنی بہو کا خیال آیا کہ میں نے تو صرف اپنے بیٹے کو پردیس جاتے وقت اس لیے روکنا چاہا تھا کہ میرا ایک ہی تو بیٹا تھا اور میں اپنی نظروں سے اوجھل اسے نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری بہو نے میری اتنی سی غلطی کی وجہ سے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک دن تو رحمت بی بی کی بہو اس کو بالوں سے گھسیٹ کر یہ بھی بول رہی تھی کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دیا ہوا زیور بیچ کر اتنی مشکل سے شوہر کو باہر بھیجنے کا سوچا، اور تو ہے کہ اپنے ناٹک بازیوں سے باز نہیں آتی۔ کیوں جا کر بین ڈال رہی تھی تاکہ تیرے بیٹے کا دل پگھل جائے، اور جیسے تو نے ساری زندگی دھکے کھائے، تو کیا چاہتی ہے میرے بچے بھی اسی طرح دھکے کھائیں، رول جائیں؟ رحمت بی بی آگے سے کچھ نہ بولیں اور صبر تحمل سے چپ چاپ سنتی رہیں اور روتی رہیں۔ وہ سوچتی تھیں کہ اگر میرے بیٹے کو بتا دیا گیا تو میرے بیٹے کا ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے گا، اس کے بچے رول جائیں گے۔ اسی وجہ سے صبر شکر کر کے گزارا کرتی چلی آ رہی تھی۔ اب تو وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار، تو ہی میری مدد فرما۔ ابھی رحمت بی بی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک قریب سے ایک بکری کی آواز سنائی دی۔ رحمت بی بی ہکی بکی رہ گئیں کہ ایک بکری اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بکری کے ساتھ ہی ایک چراوا بھی تھا جو اپنی بکریوں کو چرا کر انجان راستے سے وہاں آیا تھا۔ چراوا فوراً آگے بڑھا اور رحمت بی بی سے کہنے لگا، ماں جی، آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہیں؟ تو رحمت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنی ساری کہانی اس چراوے کو سنا ڈالی۔ چراوا ان کی بات سن کر زاروں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا، ماں جی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میری چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہاں میرے ساتھ چلیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ کا ہی وہ گھر ہے اور میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اسی بہانے مجھے بھی ماں کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر وہ چراوا رحمت بی بی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے اپنی جھونپڑی میں لے جا کر رحمت بی بی کو عزت سے بٹھایا اور انہیں پینے کے لیے دودھ گرم کر کے دیا اور کہنے لگا، ماں جی، آپ کا جب تک دل چاہے آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ میں تو سارا دن اپنی بکریوں کے ساتھ ہوتا ہوں، لیکن رات کو ہم دونوں باتیں کریں گے۔ آپ مجھے دین کے بارے میں بتائیں گی اور میں آپ کا خیال رکھا کروں گا۔ رحمت بی بی اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں اور چراوے کو بہت ساری دعائیں دیں۔ چراوا ایک سادہ سا انسان تھا لیکن دین کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ رحمت بی بی نے اسے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی اہمیت سمجھائی۔ چراوا ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے لگا، اور دونوں نے رمضان کے روزے مل کر رکھے، مل کر عبادت کی، اور چراوے کا دل سکون سے بھر گیا۔ ادھر جب گاؤں والوں کو یہ خبر ملی کہ رحمت بی بی کو اس کی بہو نے گھر سے نکال دیا ہے، کچھ لوگ سمیرا کو احساس دلانے لگے لیکن وہ ڈھیٹ عورت اپنی ضد پر قائم رہی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، اگر تم نے اپنی ساس کو واپس نہ بلایا اور ان سے معافی نہ مانگی تو تمہیں اس کا انجام ضرور بھگتنا پڑے گا، کیونکہ بزرگوں کا دل دکھانے والا انسان کبھی سکون نہیں پاتا۔ لیکن اس عورت کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ادھر چراوے کی جھونپڑی میں رہتے ہوئے رحمت بی بی کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چراوے کی بکریوں میں برکت ہونے لگی۔ بکریوں نے زیادہ دودھ دینا شروع کیا اور چراوے کا کاروبار بڑھنے لگا۔ چراوا کہنے لگا، ماں جی، آپ میرے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ رحمت بی بی مسکرانے لگی اور کہا، بیٹا، یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ اگر انسان صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ راستہ بناتا ہے۔ رحمت بی بی نے اپنا وقت چراوے کے ساتھ تو گزارا، لیکن وہ اپنے بیٹے کے گھر واپس جانے کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اللہ سمیرا کے دل کو نرم کرے گا اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف ضرور کرے گی۔ ادھر جب سے سمیرا نے اپنی ساس کو گھر سے نکالا تھا، تب سے اس کے گھر میں تباہی کی ابتدا شروع ہو چکی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ میں اب بہت سکون میں ہوں۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کے فیصلے کا انجام کتنا سخت ہوگا۔ چند دن کے بعد ہی گھر میں برکت ختم ہونے لگی، کھانے پینے کی اشیاء خراب ہونے لگیں، اس کے بچے بیمار پڑ گئے اور سمیرا کو خود بھی عجیب سی تھکن اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ رمضان کے آخری مہینوں میں سمیرا کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ اسے ابتدا میں ایسا لگا کہ یہ معمولی کمزوری ہے،
لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے ایک پیچیدہ بیماری نے گھیر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم کمزور ہو رہا ہے۔ دعائیں اثر نہیں کر رہی تھیں اور سمیرا کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہونا شروع ہو گیا۔ رات کے وقت جب وہ بیماری کی شدت سے بستر پر کرا رہی تھی تو اس نے دل سے دعا کی۔ اسی وقت پردیس سے اس کا شوہر بھی گھر واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے اپنے گھر میں یہ تباہی دیکھی، بیوی بیمار تھی، بچے بھی بہت بیمار تھے اور اس کی ماں جی بھی گھر پر نہیں تھی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اپنی بیوی سمیرا سے پوچھنے لگا کہ ماں جی کہاں ہیں؟ تو سمیرا کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیونکہ اس کو اتنی بری طرح سے فالج ہوا تھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور وہ بولنے کی بہت کوشش کرتی رہی لیکن صحیح سے لفظ ادا نہیں کر پاتی تھی۔ پھر سمیرا نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں نے تیری ماں کی کوئی قدر نہ کی، میں نے ماں کو بہت ذلیل کیا، ان کو روزے بھی نہیں رکھواتی تھی، سارا دن ان سے کام لیتی تھی، اور ماں جی کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ مجھے نماز پڑھنے کا بولتی تھیں اور روزہ رکھنے کا بولتی تھیں۔ میں بہت گناہ گار ہوں، نہ جانے میرا اللہ مجھے معاف کرے یا نہیں، میں تو معافی مانگنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ اتنی بات سن کر رحمت بی بی کے بیٹے ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ یا اللہ، یہ عورت میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم کرتی رہی اور میں کس قدر غافل رہا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کے گھر پر ارد گرد کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور ان میں سے ایک عورت بولی، دوسرے گاؤں میں ایک چرہاوا رہتا ہے اور سنا ہے کہ ان کے گھر ایک اللہ والی عورت ہے جو دعا کر دے تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنی بیوی کو وہیں پر لے جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ اور اپنی ماں جی کے ملنے کی بھی دعا ضرور کروانا۔ ظفر کہنے لگا کہ اب تو رات کا اندھیرا ہو چکا ہے، صبح دن چڑھتے ہی میں دوسرے گاؤں چراوے کے گھر ضرور جاؤں گا۔ لیکن جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ویسے ویسے ظفر کی بیوی کی بیماری شدت اختیار کر رہی تھی۔ وہ بستر پر کرہانے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ، میں نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا کیا، ان کا دل دکھایا اور انہیں گھر سے نکال دیا، مجھے معاف کر دے اور مجھے موقع دے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ اسی رات سمیرا کے خواب میں ایک سفید پوش بزرگ آئے اور کہنے لگے، بیٹی، تم نے جو اپنی ساس کو تکلیف دی ہے وہ تمہاری بیماری کی اصل وجہ ہے۔ اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور انہیں اپنے گھر واپس لے آؤ تو اللہ تم پر رحم کرے گا، اور باقی کا جو رمضان کا عشرہ بچا ہے اس میں توبہ کر لو اور باقی کے بچے ہوئے روزے رکھو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسے ہی دن کا اجالا ہوا تو سمیرا نے اپنے شوہر کو بلایا اور رو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہنے لگی، میری بیماری میرے گناہوں کی سزا ہے، ہمیں فوراً دوسرے گاؤں اس بابا جی کے پاس لازمی جانا چاہیے تاکہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ ماں جی ہمیں مل جائے اور میں ان کے پاؤں میں گڑ گڑا کر ان سے معافی مانگ سکوں۔ اس کا شوہر جو خود اپنی والدہ کے غم میں بے چین تھا کہنے لگا، اگر میری ماں نہ ملی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، میں اپنی ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اور تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو نے میری ماں کی بہت بے حرمتی کی ہے، اے گستاخ عورت، توبہ کر لے۔ اس کے بعد اس نے جیسے تیسے کر کے اپنی بیمار بیوی کو لیا اور دوسرے گاؤں پہنچ گیا اور دوسرے گاؤں میں جا کر پوچھنے لگا کہ یہاں پر کوئی چراوا رہتا ہے، اس کے گھر میں جو اللہ والی عورت ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ تو انہیں ایک بزرگ نے بتایا کہ میں جب راستے سے آ رہا تھا تو جھیل کے کنارے وہ چراوا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، تم وہاں جا کر اسے مل لو۔ پھر دونوں میاں بیوی فوراً وہاں گئے لیکن چراوا وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی لوگوں سے پوچھتے ہوئے چراوے کی جھونپڑی تک آ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور جب چراوا باہر نکلا تو کہنے لگے، سنا ہے آپ کے گھر میں بزرگ اللہ والی رہتی ہیں؟ چراوا بولا، جی ہاں، وہ میری ماں جی ہیں۔ ظفر بولا، سنا ہے آپ کی ماں جی کی ہر دعا رد نہیں ہوتی۔ چراوا بولا، بالکل تم لوگوں نے ٹھیک سنا ہے، جب سے میں اپنی ماں جی کے ساتھ رہ رہا ہوں میری تو زندگی بدل چکی ہے، میں دین دنیا سیکھ چکا ہوں اور اب اللہ کی خوب عبادت بھی کرنے لگا ہوں۔ ظفر بولا، ہمیں جلدی سے اپنی ماں جی سے ملوا دو تاکہ ہم بھی اسے دعا کروا سکیں، ہماری ماں جی بھی مل جائیں، نہ جانے میری بڑھیا ماں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ چراوا بولا، اس وقت ماں جی عبادت میں مصروف ہیں، جب وہ عبادت سے فارغ ہوتی ہیں تو میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دوں گا، تب تک تم یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرو، میں چائے کا انتظام کرتا ہوں۔ ظفر اپنی بیوی کو سہارا دے کر وہیں پر بیٹھ گیا اور اللہ والی بڑھیا کا انتظار کرنے لگا۔
چراغے نے ان کو چائے پیش کی، کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد جب کمرے کا دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر ظفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ زاروں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ اس نے جو سامنے انسان دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وہ ظفر کی ہی ماں جی تھیں۔ ظفر کی بڑھیا ماں گرتے پڑتے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ چراغا حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ظفر سے آگے بڑھ کر پوچھنے لگا کہ تم میری ماں جی کو کیسے جانتے ہو؟ تو ظفر روتے ہوئے بولا، اے چراغے بھائی، یہی تو میری ماں جی ہیں، انہی کو دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر ظفر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں جی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور ماں تیرے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی، تو نے مجھے ایک بار بھی نہ بتایا، تو کتنی صبر والی ہے۔ رحمت بی بی کے آنسو تھم نہیں رہے تھے اور بولی، بیٹا تیرے 4 بچے ہیں، تیرا ہنستا بستا گھر تھا، تو میں کیسے تجھے کچھ بھی بتا کر تیرا گھر برباد کر دیتی؟ میں نے تیری خاطر سب کچھ برداشت کر لیا اور ہر دم اللہ پاک سے یہی دعا کی کہ اللہ میری بہو کو ہدایت عطا فرما۔ پھر ظفر بولا، ماں جی رکو، میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ظفر نے پھر جلدی سے اپنی بیوی کو دوسرے کمرے سے باہر نکالا، اور جب اس کی بیوی رحمت بی بی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو زاروں کی طرح روتے ہوئے رحمت بی بی کے پاؤں میں گر گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی، ماں جی میں بڑی ظالم عورت ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ماں جی مجھے بہت بڑی سزا مل چکی ہے، میں ایک ایسی گندی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں جس کا ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہے۔ میں نے رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کے ساتھ ظلم کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ میرا ہی بھلا چاہا۔ رحمت بی بی نے اپنی بہو کو بازوؤں سے پکڑ کر جلدی سے اوپر اٹھایا اور گلے سے لگا کر کہنے لگی، بیٹی تمہاری جگہ پیروں میں نہیں میرے دل میں ہے، میں تو تجھ سے ناراض ہی نہیں ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور یہ تو نے اپنی کیسی حالت بنا رکھی ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں ابھی اپنے پروردگار سے تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ پھر رحمت بی بی نے جلدی سے مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی، اے میرے پروردگار، میری بہو سے جو بھی بھول چوک ہو گئی ہے، اس بابرکت رمضان کے مہینے کے صدقے تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، میری بہو کو صحت یاب کر دے۔ جب رحمت بی بی دعا سے فارغ ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہو جو اپنے قدموں پر لڑکھڑا کر کھڑی تھی، اس کی صحت میں بہت سدھار آ چکا ہے۔ پھر ظفر جب اپنی ماں جی کو گھر واپس لانے لگا تو چراغا گڑ گڑا کر رونے لگا اور کہنے لگا، مت لے جاؤ میری ماں جی کو، میں نے تو اپنے ہوش میں اپنی ماں کھو دی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، مجھے دین سکھایا، میری دنیا بدل دی، اور اب ماں جی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اتنے میں رحمت بی بی کی بہو جلدی سے آگے بڑھی اور چراغے سے کہنے لگی، بھیا مجھے معاف کر دو، میں ماں جی کو لے جانا چاہتی ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آپ اکیلے کہاں ہو؟ آپ کا جب چاہے آپ اپنی ماں سے ملنے آ سکتے ہیں، اور میں اپنے ماں باپ سے بات کر کے اپنی بہن کا رشتہ تیرے لیے مانگوں گی تاکہ تیرا گھر بس جائے اور پھر ہم سب مل کر ہنسی خوشی رہیں گے۔ اس کے بعد ظفر اپنی بیوی اور ماں جی کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ چراغے سے ابھی بھی رحمت بی بی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، لیکن سب لوگ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ پھر رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ رحمت بی بی کی بہو سحری ٹائم اٹھتی اور سب کے لیے سحری بناتی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، اور سب کے لیے خوشی خوشی افطاری بھی بناتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو گئی اور وہ بالکل درست ہو چکی تھی۔ پھر عید کے دوسرے دن چراغے سے سمیرا نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ چراغا بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اب اس کا اکیلا پن دور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گیا۔ ادھر رحمت بی بی، اس کا بیٹا اور اس کی بہو اور اس کے بچے سب مل جل کر خوشی سے رہنے لگے۔ پیارے دوستو، یقیناً بزرگوں کی دعائیں اور خدمت انسان کو اتار دیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔ شکریہ۔